ہماری باری کہاں چلتی ہے؟ اب آپ ہمیں پروگرام پہ بھی بلاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بولے نا، ڈاکٹر صاحبہ بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نہیں اب سن لیں، آپ نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کیا، بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ نے 5 دفعہ عمران خان کا نام لیا، میں نے آپ کو نہیں روکا، میں نے آپ کو پروگرام میں انوائٹ کیا، آپ تحریک انصاف کی ممبر ہیں، مجھے یاد ہے آپ کی حکومت میں مریم نواز کا چلتا انٹرویو آپ نے بند کر دیا تھا ندیم ملک کے شو میں، مجھے یاد ہے کہ نواز شریف اگر یوٹیوب اور ٹویٹر پہ لنک ہوتا تھا تو آپ وہ پی ٹی اے سے کہہ کے بند کرا دیتے تھے، آپ نے حامد میر کو اتنا عرصہ آفر رکھا، آپ نے نصرت جاوید کو نوکریوں سے نکلوا دیا، میم ایک لمبی لسٹ ہے، آپ کے ساتھ دیکھیں وہ چیزیں نہیں ہوئی، میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں، اچھا میں بھی آپ کو لسٹ نکالتی ہوں، آپ نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا، آپ نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا، میرے شو میں آپ نے 5 دفعہ نام لیا، میں نے نہیں روکا، اگر پابندی ہوتی تو میں روک دیتا، عمار مسعود نے 6 دفعہ خان صاحب کہا، میں پابندی ہوتی روک دیتا، کہاں ہے پابندی مجھے بتائیں۔ بڑی اچھی بات تو یہ تھی، بڑا اچھا لگا کہ آپ نے جب چیئرمین سے ملاقات کرنے آئی ایم ایف والے گئے تو آپ نے اپنی ساری جو معاشی ٹیم تھی جنہوں نے آپ کی حکومتی وقت میں مختلف پوزیشنز پر پاکستان کی اکانومی کو میں اپنا رول پلے کیا تھا، آپ نے ان سب کو آن بورڈ بھی کیا، بٹ یہ جو اطلاعات بعد میں آئیں کہ آپ نے آئی ایم ایف پروگرام میں یقین دہانی کرائی، بٹ وہ کنڈیشنل کر دی کہ آئی ایم ایف سے آپ شیورٹی لے رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے اپنے وقت پہ ہوں گے، تو یہ کیا تھا میم؟ ایسا کیوں کرنے پڑا آپ کو، تحریک انصاف کو؟ جی بہت شکریہ۔ میں تو ابھی سن رہی تھی عمار مسعود صاحب کی بڑی مطلب میں بڑا پرانا جانتی ہوں ان کو، بڑے ان کے عزت کا تعلق ہے ان سے، مگر ان کی بات سن کے مجھے بہت مزہ آیا۔ وہ کہہ رہے تھے ذہنی انتشار ہے، ماشاءاللہ بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے، عمران خان صاحب پہ ذہنی انتشار ہے۔ جن لوگوں نے 170 کیسز 6 مہینے کے اندر عمران خان صاحب پہ بنائے، ان پہ تو بالکل کوئی ذہنی انتشار نہیں ہے، اور ان لوگوں پہ بھی کوئی ذہنی انتشار نہیں ہے جنہوں نے ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے، جس طرح سے رانا ثناء اللہ نے پہلے کہا تھا پریس کانفرنس میں کہ یا ہم ہوں گے یا یہ ہوگا، اب تو کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو ماشاءاللہ ذہنی انتشار سارا عمران خان صاحب پہ بالکل ہم مانتے ہیں، اور جو آپ باتیں کر رہے ہیں آپ کی پوری کوشش ہے، آپ کی تو نہیں خیر، لیکن جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے کہ کسی طرح ذہنی انتشار ہو جائے اور عمران خان صاحب باقی پاکستان کے پچھلے لیڈرز کی طرح میدان چھوڑ کے ملک سے باہر چلے جائے، جیسے پاکستان کے لیڈرز کا شیوا رہا ہے۔ لیکن افسوس، ذہنی انتشار تو ایک طرف، انہوں نے جو ذہنی انتشار پاکستان کی لنگڑی حکومت کو دیا ہوا ہے، جس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ دن کی نیند اور رات کا سونا ان کا غائب ہے، ابھی جبکہ 170 کیسز بھی ہو گئے، پاکستان تحریک انصاف ڈسمینٹل بھی ہو گئی، ماشاءاللہ ان کی عقل کے اوپر، مطلب ہمارے حکمرانوں کی جو اتنی زبردست سوچ ہے اس کے اوپر لبیک ہی کہہ سکتے ہیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ جو آپ نے بات کی اپنے یورپین یونین اور آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی، آج آپ نے رینا کیونکا جو ہماری یورپین یونین کی ایمبیسڈر ہیں پاکستان میں، ان کا بھی آپ نے بیان سنا ہوگا، انہوں نے کہا کہ جی ایس پی پلس پاکستان کو دسمبر میں دوبارہ سے ہونے کے چانسز ہیں، لیکن ہماری ٹیم آئے گی، اور یہاں پہ جو ہیومن رائٹس کی جو پامالی ہو رہی ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کا اس کے حوالے سے نام لیا، اور انہوں نے کہا کہ جو الیکشنز کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، تو یہ باتیں الیکشن پہ آتا ہوں میں، میرے سوال کا جواب دینا، آئی ایم ایف کی ٹیم کے ساتھ جو کنڈیشن، سمجھدار حکومت کا ڈنکا بج رہا ہے، جس نے پاکستان جو 6% کی ڈیولپمنٹ پہ تھا، اب مائنس پہ سوچ کیا ہے کہ تسی اپنی گل کرنی ہے، جی مطلب تسی سوچ کیا ہے کہ تسی اپنی گل کرنی ہے، I don't need to ask question۔ نہیں میری گل سنو، آپ لوگوں کے پاس تو دیکھیں، آپ کے میڈیا پہ نہ تو تحریک انصاف کے لیڈر کا نام لیا جا سکتا ہے، آپ ان کی تصویر بلینک کر دیتے ہیں، ہماری باری کہاں چلتی ہے؟ اب آپ ہمیں پروگرام پہ بھی بلاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بولے نا، ڈاکٹر صاحبہ بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بٹ نہیں اب سن لیں، آپ نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کیا، بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ نے 5 دفعہ عمران خان کا نام لیا، میں نے آپ کو نہیں روکا، میں نے آپ کو پروگرام میں انوائٹ کیا، آپ تحریک انصاف کی ممبر ہیں، مجھے یاد ہے آپ کی حکومت میں مریم نواز کا چلتا انٹرویو آپ نے بند کر دیا تھا ندیم ملک کے شو میں، مجھے یاد ہے کہ نواز شریف اگر
यूट्यूब और ट्विटर पे लिंक होता था तो आप वो पीटीए से कहकर बंद करा देते थे। आपने हामिद मीर को इतना अरसा ऑफेयर रखा, आपने नुसरत जावेद को नौकरियों से निकलवा दिया। मैम एक लंबी लिस्ट है, आपके साथ देखें वो चीजें नहीं हुई। मैं उसकी भी मजम्मत करता हूं। मैं अच्छा, मैं भी आपको लिस्ट निकालती हूं। आपने तो मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया, आपने मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया। मेरे शो में आपने 5 दफा नाम लिया, मैंने नहीं रोका। अगर पाबंदी होती तो मैं रोक देता। अमार मसूद ने 6 दफा खान साहब कहा, मैं पाबंदी होती रोक देता। कहां है पाबंदी, मुझे बताएं। अगर पाबंदी होती तो डॉक्टर जरका क्यों आती मेरे शो में? अगर पाबंदी होती तो सवाल खान साहब से रिलेटेड क्यों होता? मैम पाबंदी तब थी जब नवाज शरीफ को रोक दिया जाता था। पाबंदी तब थी जब फरियाल तालपुर को आधी रात को हॉस्पिटल लाया जाता था। पाबंदी तब थी जब हामिद मीर, तलत हुसैन और नुसरत जावेद घर बैठे थे। मतलब लेट्स बी फेयर मैम, लेट्स बी फेयर। मेरा सवाल कहीं बहुत पीछे रह गया मैम। अच्छा, आप मेरी भी बात सुन लें। तलत हुसैन, हामिद मीर और आपने बहुत से लोगों के नाम भूल गए। अब जरा अभी वालों का भी हिसाब कर लें। लेकिन गायब तो नहीं हुए थे ना। इमरान रियाज इस वक्त कहाँ है, मुझे बताइए, कहाँ है इमरान रियाज? कोई खबर है कि वो किधर है? हम उसकी भी आवाज उठाते हैं, लापता आवाज उठाते हैं। आप मुझे बताइए, हमने इदारों से कई और दफा हमारे एंकर थे, उनको उठा लिया गया, फिर पता चला अमेरिकन नेशनल है तो वापस ले आए उनको। अरे यार, हमारे वी आर नॉट ऑन टॉपिक ना। जरका मैम, मेरा सवाल देखें, मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक था। माय क्वेश्चन वाज वेरी स्पेसिफिक। आपने पहले अमार भाई को एड्रेस करती रही, फिर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। आई रिस्पेक्ट अ लॉट, बट मैम मेरा सवाल का जवाब दे दें ताकि हम आगे बढ़ सकें। आईएमएफ से जो आपने शर्त रखी, व्हाट अबाउट दैट मैम? देखिए, आईएमएफ से शर्त तो क्या, मुझे बताइए, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ऑलरेडी आइन को आप एक दफा तोड़ चुके हैं। आपने पाकिस्तान के आइन जिसके तहत पंजाब और केपी की असेंबलीज डिसॉल्व होने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने थे, क्यों नहीं हुए? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 मई को इलेक्शन होने चाहिए और उन्होंने डेट दे दी, तो क्यों नहीं हुए इलेक्शन? इस मुल्क में आइन की क्या इंपॉर्टेंस है, मुझे बताइए। तो अब आपका जिस तरह से चल रहा है, आपको लगता है, अब तो हमने सुना है कि एक साहिब हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, सब जानते हैं, जिनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के लिए सोचा जा रहा है और उनके ऊपर अमेरिका में उनके ऊपर केसेस हैं। उन्होंने उसका फाइन भी दिया है। अब इस किस्म के लोगों को, यानी ये काफी नहीं था कि शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे, जिनके ऊपर फर्दे जुर्म आयद होनी थी, जिस दिन आयद होनी थी उस दिन उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। इसहाक डार साहब जो 166 का हल्फिया बयान दे के गए थे, उनको हम वापस मुल्क लेके आए, मनी लॉन्ड्रिंग का बयान दे के गए थे। और अब हम एक ऐसा कोशिश कर रहे हैं जिसके ऊपर अमेरिका में फॉल्सिफाई करने का, फेलनी का चार्ज। मैं इस पे आता हूँ, जो आपने प्राइम मिनिस्टर वाली खबर दी है, केयर टेकर वाले, मैं इस पे आता हूँ।